پڑوس میں خالہ کلثوم رہا کرتی تھیں۔ شہاب ان کا بیٹا تھا۔ اس کی بازار میں کپڑے کی دکان تھی۔ ایک روز قریبی قصبہ سے کچھ خواتین کپڑا خریدنے آئیں جو تمام برقعوں میں ملبوس تھیں۔ انہی میں ایک لڑکی سائرہ بھی تھی جس نے خود کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ سائرہ جب اپنے لیے جوڑا پسند کر رہی تھی، اس کے چہرے سے چادر سے رک گئی اور شہاب نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی۔ جھلک دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ دل میں ٹھان لی کہ شادی اسی سے کروں گا، اسے حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا۔ عورتیں حسب ضرورت کپڑے خرید کر چلی گئیں، مگر شہاب کا چین و سکون ختم ہو گیا۔ اب اسے کسی پل چین نہ تھا۔ بار بار اسی نقاب پوش حسینہ کی جھلک نظروں میں جھلملا جاتی اور اس کا قرار لٹ جاتا تھا۔ شہاب کا اب کاروبار میں دل نہ لگ رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان اس لڑکی کی طرف تھا۔ دکان پر جو لڑکا ملازم تھا وہ بھانپ گیا کہ مالک کو دل کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اس نے باتوں باتوں میں چادر والی حسینہ کا ذکر چھیڑا تو شہاب کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اس گفتگو کو دلچسپی سے سننے لگا۔ دوسرے ملازم لڑکے کو ارشد بتا رہا تھا، وہ چادر والی لڑکی جس کا نام سائرہ ہے میری بہن کے پڑوس میں رہتی ہے۔ یہ خالہ شبو کی بیٹی ہے۔ ماں سلائی کرتی ہے، تبھی ان کا گزارا ہے اور کوئی کفیل نہیں ہے۔ سائرہ کا والد فوت ہو چکا ہے۔ یہ معلومات شہاب کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ اسے یہ جان کر بہت سکون ملا کہ جو حسینہ اس کے من کو بھائی تھی وہ ایک غریب بیوہ کی بیٹی تھی۔ اگر امیر ہوتی تو اسے حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا، مگر غریب کی بیٹی کو اپنانے کے لیے کچھ زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے۔ کچھ دن سوچ بچار کے بعد موصوف شہاب نے ماں کو اعتماد میں لیا، حال دل بیان کر کے درخواست کی کہ جا کر سائرہ کی ماں سے رشتہ طلب کرو۔ ماں نے جواب دیا، تم شادی شدہ ہو اور بیوی تمہاری 8 برس سے روٹ کر میکے بیٹھی ہے۔ دوسری شادی کسی کمسن لڑکی سے کرنے کی بجائے اپنی بیوی کو منا کر لے آؤ، اس میں اللہ کی خوشنودی اور تمہاری بہتری ہے۔ ایسے دلائل سننے کو وہ قطعی تیار نہ تھا۔ ماں سے الجھنے لگا۔ تبھی ماں کو اندازہ ہو گیا کہ بیٹا پور پور سائرہ کے حسن کا اسیر ہو گیا ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسے سمجھانا بیکار ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی، کیا کرے، کس طرح بیٹے کے دل کا قرار ڈھونڈ لائے۔ بہو کے میکے سے چند بزرگ آئے اور اصرار کیا کہ آپ لوگ بہو کو گھر لاؤ اور اسے بساؤ، ورنہ طلاق دے دو، تاکہ سمن کے والدین اس کی شادی کسی اور جگہ کر دیں۔ شہاب کی بیوی ماں کی رشتہ دار تھی اور یہ شادی اس نے والدہ کی پسند سے کی تھی، تاہم بیوی سے پہلے روز سے نہ بنی تھی۔ وہ اسے بسانا نہ چاہتا تھا، بات بات پر پخ پخ ہوتی اور وہ بیوی پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ پھر سمن تنگ آ کر میکے چلی گئی۔ کئی برس گزر گئے، وہ اسے لینے نہ گیا۔ سمن کے والدین شروع میں صلح کی کوشش کرتے رہے اور اب وہ کہتے تھے، بسانا نہیں ہے تو طلاق دے دو، ہماری بیٹی کی زندگی اس طرح برباد نہ کرو۔ شہاب نے ان پیغامات کا جواب نہ دیا تو وہ لوگ فیصلہ کن بات کرنے آ گئے۔ اب شہاب کو ہر صورت فیصلہ کرنا تھا، سو اس نے ٹھان لی کہ اگر سائرہ کا رشتہ مل گیا تو پہلی بیوی کو آزاد کر دے گا۔ ماں نے بیٹے کی ضد مان لی اور ساتھ والے قصبے میں رشتہ طلب کرنے چلی گئی۔ اس نے لڑکی کے گھر کی غربت دیکھتے ہوئے ان کو 50,000 کی پیشکش کر دی۔ گاؤں میں رواج تھا، لڑکا امیر ہو اور لڑکی کا تعلق غریب گھرانے سے ہو تو شادی کے اخراجات کے نام پر لڑکے والے لڑکی کے والدین کو معقول رقم ادا کرتے تھے۔ یوں رشتے کے بدلے غریبوں کی مالی معاونت ہو جاتی تھی۔ یہاں بھی یہی رسم کام آ گئی۔ سائرہ کی ماں نے رقم کے بدلے بیٹی کا رشتہ دینے پر آمادگی ظاہر کر دی اور شہاب کی جھولی مرادوں کے پھولوں سے بھر گئی۔ اس نے پہلی بیوی کو آزاد کر دیا، دوسرے گاؤں جا کر سائرہ کو بیاہ لانے کا اہتمام کر لیا۔ وہ اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا، سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اتنی جلد اور آسانی سے اسے یہ من پسند نئی دلہن حاصل ہو جائے گی۔ اب ویران بے آب و گیا زندگی ایک حسین خواب کی مانند گزرنے لگی۔ قیمتی ملبوسات، زیور اور دیگر سامان آرائش سائرہ کے سامنے ڈھیر کر دیے، کیونکہ اس کے کپڑے کی بڑی دکان تھی اور مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ سائرہ بھی اپنے نصیب کھل جانے پر شاداں تھی۔ سہیلیاں اس کی پرتعیش زندگی پر رشک کرتی تھیں، ایک دوسرے سے حسرت سے کہتی تھیں، نصیب ہو تو ایسا، شابی بیوی کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ یہ بات سارے گاؤں میں مشہور تھی کہ سائرہ کو مجنوں مل گیا ہے اور شہاب نے جب سے من چاہی دلہن پا لی ہے اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوش اخلاق ہو گیا ہے۔ خوش اخلاقی اور کاروبار میں خوشحالی کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ شہاب گاہکوں کے ساتھ حلیمی اور خوش اخلاقی سے پیش آنے لگا، کاروبار میں اضافہ ہوا اور جو مندی چل رہی تھی
वो ना रही। कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। सभी के मुंह पर एक ही बात थी कि सायरा के आने से शहाब की खुशहाली में इजाफा हुआ है। ये बात शहाब ने भी जहन नशीं कर ली और वो बीवी की चाहत में डूबा हुआ था। लोग उसकी पहली बीवी को याद करते तो उसे बदनसीब का लक़ब देते और दूसरी को खुशनसीब कहते। जाहिर है कि जिसको पिया चाहे वही सुहागन। सभी दिन एक से नहीं होते। कहते हैं कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। कहावतें दुरुस्त होती हैं। एक रोज वो हो गया जिसका वहमो गुमान भी ना था। एक मामूली से वाक़ये ने चैन सुकून गारत और आबाद घर को तहस नहस कर डाला। सायरा अपनी नंद की कंघी करके बाल संवार रही थी और सास चारपाई पर बैठी चावल चुन रही थी। अचानक एक सदा सुनाई दी, बूंदे हार चूड़ियां परांदे ले लो, पाजेब और गिरगाबियां खरीद लो। ये चूड़ी वाला कभी कभी इधर फेरी लगाता था। कस्बे से आता, खास तौर पर जब किसी के घर में शादी ब्याह की तकरीब नजदीक होती या ईद का मौका होता। उसे खबर होती कि अब कस्बे वालों को इसकी जरूरत है। घरों में सुहागनें, लड़कियां, बालियां भी उसकी सदा की मुंतजिर रहा करती थीं, क्योंकि उसके पास जो माल होता वो यहाँ नहीं मिलता था। शहर से खवातीन की दिल पसंद अशिया खरीद कर लाता और गांव और कस्बे में फरोख्त किया करता। जहां सायरा रहती थी, अव्वल तो बाजार कोई खास ना था। कुछ दुकानें थीं जिनमें ये माल मतलूबा दस्तयाब ना होता था। लिहाजा चूड़ी वाले अपने टोकरे में ये सामान भरकर सर पर रखे गांव गांव सदा लगाते और दरवाजे पर पर्दा नशीन खवातीन पसंद करके खरीद लिया करती थीं। उस रोज भी जब मिट्ठू की सदा कानों से टकराई तो सायरा की नंद रिहाना का दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो दौड़ती हुई दरवाजे पर गई और मिट्ठू को पुकारने लगी। वो ऐसे ही पुकार का मुंतजिर था। फौरन आकर दरवाजे पर बैठ गया और टोकरा डेवड़ी में रख दिया, जहां घर की खवातीन अपनी मनपसंद चीजों का इंतखाब कर सकती थीं। दूसरी नंद बतूल ने टोकरे पर नजर डाली और पुकारने लगी, भाभी सायरा, इधर आना, देखो वो कैसी शानदार चूड़ियां और गिरगाबियां हैं। आओ मुझे बताओ कौन सी लूं। सायरा ने सास की तरफ देखा जैसे इजाजत तलब कर रही हो। वो बोली, हाँ हाँ जाओ, देखो और तुम भी अपने लिए पसंद कर लो। ये चूड़ी वाला कभी कभार ही फेरी लगाता है, जाने फिर कब आए। ईद करीब है, जो पसंद आए ले लो। नंद भावज डेवड़ी में बैठकर टोकरे से अपनी पसंदीदा चीजें उठा उठा कर एक जानिब ढेर करती जाती थी। उन्होंने 2 जोड़े गिरगाबियां, हार, बुंदे और चूड़ियां पसंद कर ली। फिर बतूल ने कहा, लाला हमको चूड़ियां पहना दो। उसने कांच की दर्जन भर चूड़ियां दोनों कलाइयों में पहन ली। फिर वो उठकर सायरा से पूछने लगी, भाभी कैसी लग रही हैं चूड़ियां? बहुत अच्छी, जवाब मिला। तब वो बोली, तो आप भी पहन लें भाभी। सास ने कहा, हाँ हाँ दुल्हन, तुम्हारी पहली ईद है, दोनों कलाइयों में भरकर पहनो। सास की इजाजत पाकर उसने खूबसूरत लाल रंग की चूड़ियों का इंतखाब किया और मिट्ठू से बोली, ये पहना दो। उसने कलाइयां आगे कर दी और मिट्ठू ने उसके हाथ अपने हाथ में पकड़कर चूड़ियां चढ़ाना शुरू कर दी। इत्तेफाक से शहाब उसी वक्त घर पहुंच गया। उसने जो बीवी का हाथ गैर मर्द के हाथ में पाया तो उसको बहुत बुरा लगा। मिट्ठू को गालियां दी और उसका टोकरा उठाकर डेवड़ी से बाहर फेंक दिया। फिर सायरा को दुरुस्ती से खींचकर घर के अंदर ले आया। इस गैर मुतवक्किर रद्द अमल पर वो घबरा गई। शहाब धाड़ने लगा, क्या ये तेरा यार लगता था? क्यों तूने अपना हाथ एक गैर मर्द के हाथ में दिया? उसके साथ ही एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा कि आंखों के आगे तारे नाचने लगे। बोल, क्यों तूने एक गैर मर्द को अपने हाथ को छूने दिया? बोल। वो क्या बोलती, जबकि यहाँ की कुछ औरतें चूड़ी वाले से चूड़ियां पहन लेती थीं। खुद उसकी बहन ने भी थोड़ी देर पहले पहनी थी। जब बार बार शहाब ने एक ही बात गुस्से में दोहराई, क्या लगता था वो? क्यों हाथ पकड़ाया उसे? यार लगता था? तो सायरा को भी गुस्सा आ गया। वो चिल्ला पड़ी, हाँ यार लगता था, मिलने आया था मुझसे चूड़ी वाला बनकर। ये सुनना था कि शहाब गुस्से से पागल हो गया। उसने आओ देखा ना ताओ बीवी को बालों से पकड़ लिया और इस कदर मारा कि वो बेहोश हो गई। तब वो मुंह से झाग उड़ाता घर से बाहर निकल गया। माँ और बहन की भी एक न सुनी। 2 दिन बाद जब सायरा की हालत कुछ बेहतर हुई, सास ने कहा, बेटी शहाब तुझसे बहुत मोहब्बत करता है, तभी वो तेरे हाथ को किसी गैर मर्द के हाथ में देखकर बर्दाश्त न कर सका और गैरत में ऐसे कलमात उसके मुंह से निकले हैं। तू उसकी बातों को दिल पर ना ले। बेहतर है कि 2-4 रोज के लिए मैके चली जा। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तुझे लेने आ जाएगा। यूं सास के कहने पर वो मैके आ गई। 2 रोज बाद शहाब घर आया और माँ से बीवी का पूछा। माँ ने कहा मैके गई है।
یہ نہ بتایا کہ میں نے بھیجا ہے۔ وہ لال بگولا ہوا کہ میری اجازت کے بغیر کیوں میں کے چلی گئی؟ اس نے گھر سے قدم نکالا کیسے؟ میں کے جانا ہی تھا، میں اسے خود چھوڑ آتا۔ اسی وقت وہ سائرہ کے گاؤں پہنچا۔ سائرہ نے سنا کہ شہاب آیا ہے، غصے میں جو تھی فوراً برابر والے گھر چلی گئی۔ سائرہ کی ماں کو بھی غصہ تھا، تبھی اس نے داماد کو برا بھلا کہا کہ تم نے ناحق میری بیٹی کو اتنا مارا، حالانکہ وہ بد چلن نہیں ہے اور نہ کسی سے اس کا واسطہ ہے، پھر کیوں تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ جو ہوا سو ہوا، اب سائرہ کو میرے ساتھ بھیجو، میں لینے آیا ہوں۔ ایسے تو ہرگز نہ بھیجوں گی، پہلے گاؤں کے چند بزرگوں کو لاؤ، وہ ضمانت دیں کہ آئندہ تم سائرہ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، تب بھیجوں گی۔ انکار سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور ساس کو برا بھلا کہنے لگا۔ شور سن کر پاس پڑوس کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے سائرہ کی ماں کی طرفداری کی، جس پر داماد نے اپنی سخت بےزتی محسوس کی، کیونکہ اس محلے میں اس بیوہ عورت کی سبھی عزت کرتے تھے۔ وہ شہاب کے منہ سے بد کلمات سن کر خفا ہونے لگے۔ انہوں نے سمجھانا چاہا، مگر اس بندے نے اس امر کو بھی اہانت جانا۔ محلے والے شہاب کو مجبور کرنے لگے کہ اپنے بزرگوں کو لاؤ، پھر سائرہ کو تمہارے حوالے کریں گے۔ شہاب دل ملا کر رہ گیا۔ وہ خالی ہاتھ لوٹ آیا اور گاؤں آ کر اپنے چند دوستوں کے پاس گیا، صورتحال بیان کی اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ کچھ بدخواہ دوستوں نے، جو تماش بین قسم کے تھے، اس کو اکسایا کہ تمہاری ساس اور اس کے محلے داروں نے تمہاری بےزتی کی ہے، غیرت ہے تو بدلہ لو۔ ایک دوست نے کہا، جب کسی عورت کے کسی غیر مرد سے تعلقات ہوں تبھی وہ میکے میں ٹک جاتی ہے، اور شوہر لینے آئے تو چھپ جاتی ہے۔ پتہ کرو کہیں تمہاری بیوی کے کسی غیر مرد سے مراسم تو نہیں ہے۔ غرض ایسے شک و شبہات دل میں جا گزین کیے اور شہاب کا دماغ گھوم گیا۔ دوستوں نے صلاح دی کہ بیوی شوہر کے ساتھ واپس گھر آنے سے انکاری ہو تو اس کا بندوبست کر دینا چاہیے۔ یوں شہاب کو ساتھ لیا اور رات کی تاریکی میں سائرہ کی ماں کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ان کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر صحن میں آ گئے۔ سردیوں کے دن تھے، ماں بیٹی اندر سو رہی تھیں۔ آہٹ سے ماں کی نیند ٹوٹ گئی۔ بیٹی کے سرہانے چار مردوں کو پا کر چیخ نکل گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماں کا گلا دبا دیا اور ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سائرہ بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے اسے بے ہوشی کے عالم میں اٹھایا اور کھیتوں سے دور ویرانے میں لے آئے۔ شہاب نے دوستوں سے دریافت کیا، اب کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے، جو غیرت مند کرتے ہیں وہی کرنا ہے۔ یہ بدنام ہو گئی ہے، بیوی بنا کر رکھو گے تو لوگ تم کو بے غیرت کہیں گے اور جینے نہ دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ جو کدال ساتھ لائے تھے اسے گڑھا کھودنے لگے۔ شہاب کا دماغ معاف تھا، اس کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے یا غلط۔ اتنے میں اس کے 3 ساتھیوں نے گڑھا کھود لیا۔ بے ہوش سائرہ کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی بھرنے لگے اور منٹوں میں گھڑے کو پر کر کے وہ شہاب کو ساتھ لے کر واپس لوٹ آئے۔ بد نصیب لڑکی بغیر کسی قصور ایک معمولی بات پر زندہ درگور کر دی گئی، اور گاؤں کے جاہلوں کے نزدیک یہ ایک غیرت مندانہ اور قابل فخر کارنامہ تھا جو انہوں نے آنا فانا انجام دیا تھا۔ ادھر جب سائرہ کی ماں کے قتل کی خبر گاؤں والوں کو ہوئی، گھر کے دروازے پر اکٹھے ہو گئے۔ محلے داروں نے کہا، یہ کام صرف اور صرف شہاب کا ہے۔ فوراً پولیس کو اطلاع کی اور وہ شہاب کو گرفتار کر کے لے گئی۔ جو کچھ ہوا ماں کی روبرو ہوا، لہٰذا وہ بہت غمزدہ تھی۔ بیٹے سے جیل میں ملاقات کرنے پہنچی اور اسے برا بھلا کہنے لگے کہ یہ تو نے کیا غضب کیا، ساس کو ناحق مار ڈالا اور بیوی کو غائب کرا دیا، آخر تو نے ایسا ان کے کس جرم پر کیا؟ ماں، میں نے عجلت میں خود بیوی کو بدنام کر ڈالا تھا، کسی غیر مرد کے ہاتھوں میں اس نے اپنا ہاتھ دیا تھا، میں اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ سب لوگوں نے یہ بات میرے منہ سے سن لی ہے، تو اب میں کیسے ان کی زبانیں بند کر سکتا ہوں؟ یہ لوگ طرح طرح کی غلیظ کہانیاں گھڑ چکے ہیں۔ ہر شخص گاؤں اور قصبے کا برملا کہہ رہا ہے کہ شہاب کی بیوی کا چلن درست نہ تھا، وہ بد کردار عورت تھی اور اس کے چوڑی والے سے تعلقات تھے، خود شوہر نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ایسی عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ ایسی باتیں سن کر میں اصل قصہ کسی کو نہیں بتا سکا، بتاؤں بھی تو لوگ کب یقین کریں گے؟ وہ مجھے ہی جھوٹا اور بےغیرت کہیں گے۔ تبھی مجھے یہ قدم مجبوراً اٹھانا پڑا، اور نہ میں ساس کو مارنا چاہتا تھا اور نہ سائرہ کو۔ یہ کام مجھ سے میرے دوستوں نے کرایا ہے۔ کیا تم نے سائرہ کو بھی مار دیا؟ ہاں، میرے دوستوں نے اس کو زندہ قبر میں دفن کر دیا میری آنکھوں کے سامنے، اور میں انہیں روک نہ سکا کیونکہ وہ مجھے بےغیرت کہتے۔
اور گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ یہ سن کر ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ خوف کے مارے اس نے یہ بھی نہ بتایا کہ تمہاری بہن بطول نے بھی اسی مرد سے چوڑیاں پہنی تھی۔ ساری حقیقت کا ماں کو پتا تھا، اس میں بہو کا کوئی قصور نہ تھا، مگر وہ گاؤں والوں کی زبانوں کو بند نہ کر سکتی تھی۔ بیٹے کی جان بھی بچانا لازم تھا، بس اسے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملانی پڑی، اور ہر ایک کو یہی کہنا پڑا کہ اس کی بہو کے اس شخص سے ناجائز مراسم تھے جو چوڑی والا بن کر ان کے در پر آیا تھا۔ شہاب بیٹے نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو غیرت کی وجہ سے سائرہ کا خون کر دیا۔ چند سال جیل میں سزا کاٹ کر وہ رہا ہو گیا، مگر اس کے بعد کسی نے اس شخص کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ اس کو کلک تھا کہ بیوی اور ساس کے ساتھ اس نے ایک اور ہستی کا بھی خون کیا ہے، اور وہ ہستی اس کی بیوی کے شکم میں پرورش پا رہی تھی۔ اپنے بچے کا بھی وہ قاتل تھا۔ یہ خلش اب کسی پہلو اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ رہائی کے بعد کچھ دن دکان پر بیٹھا، دکان غیر موجودگی میں ملازم چلا رہے تھے۔ انہوں نے کافی خسارہ دیا۔ اس خسارے کو شہاب پورا نہیں کر سکتا تھا، اس کا دماغ الجھا رہتا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ دکان بند ہو گئی اور وہ گھر میں بیٹھ گیا۔ سارا دن گھر پڑا رہتا اور سوچتا رہتا۔ اسے اپنے جاہل دوستوں سے بھی نفرت ہو گئی۔ وہ ملنے آتے تو کہلوا دیتا کہ گھر پر نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ تنہائی شہاب کا مقدر بن گئی، اس کو پل پل ڈسنے لگی۔ اس شخص کو خبر تھی کہ یہ المناک واقعہ محض اس کی طبیعت کے ابال سے وقوع پذیر ہوا۔ وہ ایک غصہ ور، جلد باز قسم کا آدمی تھا، جس سے محبت کرتا ٹوٹ کر کرتا، اور جب بدگمان ہوتا تو پھر حقائق کی پرواہ کیے بغیر اس پر تل پڑتا تھا۔ شخصیت کی اس خامی نے گھر اجاڑا اور اس کے نام 3 خون لکھے گئے۔ اب وہ راتوں کو جاگتا تھا، سائرہ کو یاد کر کے روتا اور پچھتاتا تھا، مگر گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، اور پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ سوچ سوچ کر جاگ جاگ کر وہ دیوانہ ہو رہا۔ لوگ کہتے تھے اس کا دماغ چل گیا ہے، دنوں نہاتا نہیں ہے، ہفتوں کپڑے نہیں بدلتا، کھانا پینا نیند آرام سب بھلا دیا ہے۔ ایسے میں آنکھیں وحشت سے ابلی پڑی تھیں، غصہ بے پناہ آتا، بلا وجہ لڑنے اور جھگڑنے لگتا۔ گاؤں والے سب ہی کہتے تھے 3 قتل کیے ہیں، تبھی پاگل ہو گیا ہے، اس سے بچو، کبھی خون سر پر چڑھ گیا تو ہم کو ہی نہ مار دے۔ کسی کے بارے میں ایسے خیالات پختہ ہو جائیں تب لوگ اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ وہ شخص معتوب ٹھہرتا ہے تو غسیلا اور پاگل ہو جاتا ہے، لوگوں سے گھبراتا ہے، ویرانے میں سکون آتا ہے۔ شہاب نے بھی ویرانوں میں پناہ لینا چاہی۔ وہ مستقل قبرستان میں بیٹھنے لگا۔ جب لڑکے وہاں سے گزرتے، ایک میلے کچیلے شخص کو کسی نہ کسی قبر کے پاس بڑبڑاتے دیکھتے تو پاگل پاگل کہہ کر پتھر مارتے اور دوڑ جاتے۔ شہاب ان کو گالیاں دیتا، جواب میں پتھر مارتا یا ان کے پیچھے دوڑنے لگتا۔ وہ پاگل نہ تھا، پچھتاووں کا شکار غم زدہ تھا۔ کوئی غم گسار نہ ملا اور احساس جرم نے اس کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ تب گاؤں کے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ شہاب پاگل ہے، کوئی قاتل ہو وہ معاشرے میں سما جاتا ہے، مگر جس کو سب پاگل قرار دے دیں وہ معاشرے میں نہیں رہ سکتا، لوگ اسے معاشرے سے نکال دیتے ہیں۔ شہاب کا انجام یہ ہوا کہ ایک روز رات کے وقت دیوانگی میں نہر میں چھلانگ لگا کر اپنا خاتمہ کر دیا، مگر گاؤں والوں پر یہ صداقت واضح ہو گئی کہ کبھی انسان کو بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے۔